السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سنت نبوی. آج کا موضوع ہے کھانے کی سنتیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر مکرم قاضی مفتی ظہیر فیصل صاحب قاسمی، مفتی دارالافتاء والقضاء ضلع بارہ بنکی، جو کہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین اکرام، کھانا اور پانی اللہ رب العزت کی منعظم نعمتوں میں سے ہے جن پر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کا مدار رکھا ہے. اس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اسلام نے انسانی زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح اپنے ماننے والوں کو کھانے کے آداب، غذا کے انتخاب اور انسانی معاشرے میں اس سے متعلق اخلاق کے سلسلے میں بڑی رہنمائی فرمائی ہے، جن کی رعایت کرنے سے نہ صرف کھانے اور پانی جیسی بڑی ضرورتیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں عظیم عبادت بن جاتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں صحت و تندرستی کا سبب اور آخرت میں ذریعہ اجر و ثواب بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر نعمتوں کی بارش کی اور فرمایا کلوا واشربوا. یہ میری نعمتیں ہیں، میرے عطایا ہیں، جو میسر آئے جتنا جی چاہے کھاؤ پیو. ہاں، دو باتوں کا خیال رکھنا: حرام مت کھانا اور فضول خرچی مت کرنا. ہم سب کے پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کے آداب اور اس کے اخلاق کے سلسلے میں بڑی عظیم اور پیاری سنتیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا دنیاوی اور اخروی سعادت کی ضمانت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھلتے تھے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے ہاتھ تو دھلتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نظافت اور صفائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دسترخوان پر بہت متواضع انداز میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مبارک کو بتانے کے لیے احادیث میں اقعاء اور جلسۃ الافتراش جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دسترخوان پر بہت زیادہ آرام دہ طریقے پر اور ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھتے تھے، جس کی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے ادب اور اظہار بندگی کے لیے ایسا کرتے تھے، اور کثرت اکل سے بچنے یعنی بہت زیادہ کھانے سے بچنے کے لیے آپ اس طریقے سے بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے. کھانا کھانے کی عظیم سنتوں میں سے ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اور بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے: یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے لڑکے، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے آگے سے کھانا کھاؤ. اگر کھانا ایک قسم کا ہو تو اس کی نظافت اور طہارت اور اس کی صفائی اسی میں ہے کہ اپنے آگے سے کھایا جائے، اس لیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی کھانا چاہے تو اسے کراہت محسوس نہ ہو. اور اگر کھانا مختلف اور متنوع قسم کا ہو، ڈیفرنٹ ٹائپ کے فوڈز ہوں، تو جہاں سے دل چاہے وہاں سے اٹھا کے کھا سکتا ہے، کوئی مذاقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس فیہ برکہ. بہت زیادہ گرم کھانے میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اسی طرح پھونک مارنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے. آپ یہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختصر جملے میں موجودہ زمانے کی میڈیکل سائنس کی تمام ریسرچوں کے خلاصے موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاباء ولا یاکلها ولا یدعها للشیطان. کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں سے گرد و غبار کو صاف کرے اور اس کو کھا لے، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. آپ غور فرمائیں کہ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو فوڈ سیونگ کی کتنی عظیم تعلیم دی ہے، جس کی مثال ملنی مشکل ہے. یہ کہ کھانا ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اور کھانا بقدر ضرورت استعمال کریں. کھانا پکانے کے وقت مقدار اور پیمائش کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جس وقت ہم کھانے کے دسترخوان پہ ہوں خود اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ کھانا بہت زیادہ بھر پلیٹ کر کے نہ کھا لیں،
بلکہ حد ضرورت تھوڑا تھوڑا نکالیں، اس لیے کہ جب کھانا زیادہ لے لیا جائے گا اور ضرورت نہیں ہوگی تو وہ کھانا ضائع ہوگا اور اس کا ہم سب کو گناہ پڑے گا اور ہم سب اس کے گنہگار ہوں گے۔ اپنے کھانوں میں غریبوں کا اور پڑوسیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں اور ہوٹلوں میں کھانا ضرورت سے زیادہ پک جاتا ہے، پھر اس کو پھینکنا پڑتا ہے۔ کھانا ہرگز نہ پھینکیں، بلکہ اس کو اچھی طرح صفائی کے ساتھ پیک کریں، ضرورت مندوں، غریبوں اور محتاجوں کو تلاش کریں اور ڈھونڈیں اور ان تک کھانا پہنچائیں۔ اس سلسلے میں شیطان ہمیں روکے گا، ہمیں بلا وجہ کی آر دلائے گا، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں میں اس سنت کو شامل کر لیں تو بھوکمری اور ہنگر پرابلم جیسی بڑی مشکلوں کا سامنا ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انواع و اقسام کے کھانے پسند تھے، بھنا ہوا گوشت، سرید، بکرے کی دست اور اس زمانے کی سویٹ ڈشز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے تھے، اور میسر آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حفظان صحت کے خاطر اپنی زندگی میں انہوں نے بہت سادہ ڈائٹ پلان شامل کر رکھا تھا۔ اگر ان کے ڈائٹ پلان کو آپ ملاحظہ کریں تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اچھی طرح بھوک لگ جاتی تھی تبھی آپ کھانا کھاتے تھے، اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہی آپ کھانا ترک کر دیتے تھے، کھانا خواہ کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو۔ کبھی چند نوالوں پر اکتفا کر دینا اور کبھی پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا خالی چھوڑ دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لقمے بہت چھوٹے کھاتے تھے اور چبا کر کے کھاتے تھے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے لقمہ اٹھاتے تھے۔ ایسا آپ کثرت عقل سے بھی بچنے کے لیے کرتے تھے، اور اس میں شرافت اور نجابت اور جو ہے نظافت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور ہاں، اگر ایسی بات ہے کہ کوئی کھانا ایسا ہو جو 3 انگلیوں سے نہ کھایا جا سکے تو بات الگ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن کبھی کبھار کھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ اور شہد، کھجور وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ گرم چیزوں کو، ٹھنڈی چیزوں سے گرم چیزوں کی حرارت کو آپ کم کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کھجور کے ساتھ تربوز تناول فرما لیا کرتے تھے، یا کھیرے کے ساتھ کھجور تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آتی تھی سب مل بانٹ کر کے کھایا کرتے تھے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی اور ان تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو صحت اور تندرستی کی بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے حکیم و طبیب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائٹ پلان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے انداز کا مطالعہ کیا اور کہا کہ جو شخص اس ڈائٹ پلان کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی دوسری بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کھانوں کی طرف رغبت دلائی اور جن کھانوں کی مدح سرائی کی ان میں سرکہ اور زیتون بہت اہم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرکہ اور روٹی پیش کی گئی، اور پیش کرنے والے یا کرنے والی نے ذرا شرم محسوس کیا اور کہ حضرت صرف سرکہ اور روٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام والخل، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ اسی طرح زیتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا الزیت والدہنوا به فانه من شجرۃ مبارکۃ، کہ زیتون کھاؤ اور اس کے تیل کی مالش کرو، یہ بابرکت درخت میں سے ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم اپنے دوستوں اور احبابوں کے لیے بہت سی چیزیں کھانے پینے کی خریدتے ہیں، مثلا مٹھائی، بسکٹس، چاکلیٹس اور مفید اور عمدہ قسم کے غیر نقصان دہ مشروبات۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں کو اگر ہم سنت بنانا چاہیں تو بس ہمیں بھی سنت نبوی سے اس کی دلیل مل جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلو والبارد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں پسند ہیں۔ تو جب ہم کوئی ٹھنڈی چیزیں اور میٹھی چیزیں خریدیں تو ہم دل میں یہ ارادہ کریں اور اپنی نیت کریں کہ ہم اس کو خرید رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمارا یہ کھانا پینا سنت میں بدل جائے گا۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر بنائے اور کھڑکی لگائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا اس کو مفت ملے گی اور قیامت تک اذان کی آواز سننے کی نیت کا ثواب ملتا ہے۔ کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے
کہ ہاتھ دھلے اور کلی کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا کہے الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد لا یأکل اکلا فیحمده علیہ ویشرب شربا فیحمد علیہ، کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ کچھ بھی کھائے، لقمہ بھی کھائے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ انتہائی اختصار اور انتہائی مختصر کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ان تمام سنتوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے لیے یہ دنیاوی و اخروی سعادت اور نجات کا ذریعہ ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے نبی اپنے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے انہیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے اتنی اہم باتوں کی جانب ہماری توجہ مبذول کرائی۔ پروگرام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست میں انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔